شادی کی رات ختم ہو چکی تھی مگر ایک نئی زندگی کی شروعات ابھی باقی تھی۔ سحر آہستہ آہستہ دلہن کے جوڑے میں محبوس اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ہاتھوں کی مہندی گہری ہو چکی تھی مگر دل کے رنگ ابھی اجنبی تھے۔ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں بلکہ گھر والوں کی خوشی کے لیے ہوئی تھی۔ اس نے کبھی ریحان کو ٹھیک سے جانا ہی نہیں تھا۔ چند رسمی ملاقاتیں، چند جھکی ہوئی نظریں اور کچھ مختصر جملے، بس یہی تعارف تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، ریحان اندر آیا۔ چہرے پر تھکن بھی تھی اور مسکراہٹ بھی۔ اس نے دروازہ بند کیا، چند لمحے تک خاموش کھڑا رہا، جیسے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ السلام علیکم، اس کی آواز نرم تھی۔ سحر نے دھیرے سے جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ خاموشی کمرے میں پھیل گئی۔ باہر کی روشنی مدھم تھی اور اندر کا ماحول اجنبی۔ ریحان نے آہستہ سے کہا، مجھے معلوم ہے یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا، میرے لیے بھی نہیں۔ سحر نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ پہلا جملہ ایسا ہوگا۔ وہ قریب آ کر صوفے پر بیٹھ گیا مگر مناسب فاصلے پر۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، شاید وقت لگے گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم دوستی سے آغاز کریں۔ سحر کے دل کی دھڑکن کچھ نرم ہوئی۔ اس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کوئی جلد بازی نہیں تھی، صرف سنجیدگی اور خلوص تھا۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ سحر نے آہستہ سے پوچھا۔ ریحان مسکرایا، چائے اور سچ بولنے والے لوگ۔ یہ سن کر سحر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یوں باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے بچپن کی شرارتوں کا ذکر کیا، اپنے خوابوں کا ذکر کیا، ان خوابوں کا ذکر کیا جو شادی سے پہلے دل میں تھے۔ سحر نے بتایا کہ وہ پڑھائی جاری رکھنا چاہتی تھی۔ ریحان نے فوراً کہا، تمہارا خواب اب میرا بھی ہے۔ یہ جملہ سن کر سحر کے دل میں ایک نرمی سی روشنی اتر گئی۔ وہ رات رسمی نہیں تھی، وہ رات دو اجنبی دلوں کے درمیان پل بنانے کی رات بن گئی۔ کچھ دیر بعد ریحان نے کہا، اگر تم تھک گئی ہو تو آرام کر لو، ہم ساری زندگی باتیں کر سکتے ہیں۔ سحر نے پہلی بار خود کو محسوس کیا۔ اسے لگا شاید یہ رشتہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ صبح کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی۔ سحر نے آنکھیں کھولیں تو ریحان کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ، اس نے مسکرا کر کہا۔ سحر نے بھی دھیرے سے جواب دیا۔ ناشتہ کیا، گھر والے خوش تھے، مگر ان دونوں کے دلوں میں ایک نیا راز تھا، وہ راز جو اعتماد کی بنیاد بن گئی تھی۔ دن گزرتے گئے، آہستہ آہستہ اجنبیت کم ہونے لگی۔ ریحان ہر چھوٹی بات میں سحر کی رائے لیتا۔ سحر اس کی مصروفیات سمجھنے لگی۔ ایک رات سحر نے ہمت کر کے پوچھا، اگر میں کبھی غلطی کروں تو؟ ریحان نے جواب دیا، تو ہم مل کر درست کر لیں گے۔ شادی مقابلہ نہیں، شراکت ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں نقش ہو گئے۔ مہینے گزرتے گئے، رشتے دوستی سے محبت میں بدلنے لگا۔ وہ شامیں، وہ جب چھت پر بیٹھ کر چائے پیتے، وہ لمحات جب ریحان اس کے خوابوں کی تعریف کرتا، وہ احساس جب سحر کو لگا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ ایک رات سحر نے کہا، ہم واقعی انجان تھے نا؟ ریحان نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، مگر اب ہم ایک دوسرے کی پہچان بن چکے ہیں۔ وہ لمحات خاص تھا۔ نہ کوئی ڈرامائی وعدہ، نہ بڑی باتیں، صرف سچائی۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، چھوٹی موٹی ناراضگیاں بھی ہوئیں،
غلط فہمیاں بھی آئیں، مگر ہر بار دونوں بیٹھ کر بات کرتے۔ ہر بار وہ پہلی رات یاد آتی جب انہوں نے دوستی کا وعدہ کیا تھا۔ ایک دن سحر کے والد بیمار ہو گئے، وہ پریشان ہو گئی۔ ریحان نے سب ذمہ داری سنبھال لی۔ تب سحر کو احساس ہوا کہ محبت صرف لفظ نہیں ہے، عملی بھی ہوتی ہے۔ سال مکمل ہوا، اس کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی۔ ریحان نے سحر کو ایک چھوٹا سا تحفہ دیا، ایک ڈائری۔ اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا تھا، ہم اجنبی تھے، پھر ہم دوست بن گئے، اور اب تم میری سب سے بڑی پہچان ہو۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ خوشی کے تھے۔ اس نے کہا، شاید انجان ہمسفر ہی بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ محبت وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ ریحان نے اس کا ہاتھ تھاما، اور ہم نے ثابت کر دیا ہے، عزت اور دوستی سے شروع ہونے والا رشتہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ زندگی آگے بڑھتی رہی، ہر دن میں نئے رنگ آتے رہے، مگر اس کہانی کی خوبصورتی یہ تھی کہ کسی فلمی انداز میں نہیں بنی تھی، چھوٹے چھوٹے لمحوں سے بنی۔ پہلی رات کی وہ جھلک، پہلی مسکراہٹ، پہلا وعدہ، کچھ اس رشتے کی بنیاد بن گئے، اور یوں دو انجان ہمسفر ایک دوسرے کی منزل بن گئے۔